پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ماؤں نے جب بچوں کی تربیت کی تو کیسے بچے بنے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے دادا جان جب ان کا دودھ چھٹ رہا تھا اس وقت میں 1.25 پارے کے یا 1 پارے کے حافظ قرآن بن چکے تھے۔ کس وقت میں بولو؟ جس وقت میں دودھ چھٹ رہا تھا۔ ہمارے زمانے میں ہے کوئی ایسا کہ جس کا دودھ چھٹ رہا ہو اس کو کلمہ بھی صحیح ڈھنگ سے یاد ہو؟ لیکن ماؤں کی تربیت کا اثر تھا۔ کہنے لگے، لکھا انہوں نے کہ ہمارے گھر کی جو ماں بہنیں تھیں ان کا معمول روزانہ 10 پارے پڑھنے کا تھا۔ کتنے پارے پڑھنے کا تھا؟ 10 پارے پڑھنے کا تھا۔ آج سوچو ہمارے گھروں کی ماں بہنوں کا معمول کیا ہے؟ ہمارے گھروں کی ماں، اور لکھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے گھر کی جو ماں بہنیں تھیں، جو مستورات تھیں، ان میں آپس میں کمپٹیشن چلتا تھا کہ اگر کسی نے 10 پارے پڑھے ہیں تو دوسری کوشش کرتی تھی کہ میں 11 یا 12 پارے پڑھوں، اور پھر کوئی یہ سوچتا تھا کہ میں 15 پارے پڑھوں تاکہ پارے پڑھنے کے معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ وہ مستورات تھی جن کے گود میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کی سب سے بڑی برگزیدہ جو شخصیات تھی ان کی تربیت فرمائی کہ انہی گودوں کے اندر حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت پائی، انہی گودوں کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت پائی، انہی گودوں کے اندر مولانا محمد صاحب نے اور حضرت شیخ کے والد مولانا یحییٰ صاحب، ان اللہ والوں نے تربیت پائی جن سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں دین کا کام لے لیا۔ وہ کن کی گودوں میں پلے اور بڑے؟ ان ماں بہنوں کی گودوں میں جن میں کمپٹیشن چلتا تھا قرآن کے پاروں کو پڑھنے کو لے کر، اور جو بچپن سے اپنے بچوں کو قرآن سکھاتی تھی۔ ایسی تربیت کی انہوں نے اپنی اولادوں کی، تب جا کے ایسی ولی صفات اور برگزیدہ شخصیات ان کی گودوں میں پیدا ہوئی جنہوں نے عالم کا رخ بدل دیا۔ آج ہمارے گھر کی بھی ماں بہنیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں کی ماں بہنوں میں کمپٹیشن چلتا ہے وہ سیریلوں کو لے کر۔ ارے بولے تو نے پچھلا ایپیسوڈ نہیں دیکھی تھی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنی بڑی خیر اور برکت سے محروم رہ گئی تھی، وہ ساری برکت تو اسی کے اندر جمع تھی، اور تیرا چھوٹ گیا۔ ارے ارے ارے، اب ایک کام کر، بولے دن میں فلانے ٹائم پہ دوبارہ اس کو بتاتے چھوڑنا نہیں، اس کو فون کے اوپر وہ بھی ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے، برابر ٹائمنگ دی جا رہی ہے۔ وہ ماں بہنیں جن کی زندگی ایسے گزریں گی تو ان کی گود میں تربیت پانے والے بچے ایسے کہاں سے بنیں گے جیسے یہ لوگ بنے۔ تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں۔ میں نے جو پہلے شروع میں آیت پڑھی اور یہ کہا کہ اوریجنل جو اسلام ہے آج ہم اس سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، کوسوں دور، اور جس کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا انڈین اسلام، یہ قرآن اور حدیث والا اسلام نہیں ہے۔ یاد رکھو، قرآن حدیث والا اسلام وہ تھا جس کے اوپر یہ عمل کر کے بتائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، یہ ان لوگوں نے عمل کیا اور دنیا کی تاریخوں کے رخ بدل دیے۔